کی دے دے گی، مرد اسے جو ہے بوتل سے دودھ پلائے گا، اسے پالے گا، پوسے گا، یہ سب جو ہے آپس میں فرق ہو سکتا ہے، رولز ڈیفائن نہیں ہوتے۔ ان تین شادیوں میں جو بیچ کی شادی ہے کولیجیل میرج، وہ سب سے سکسیسفل ہوتے ہیں۔ ٹریڈیشنل میرج میں بھی رولز ڈیفائن ہونے کے ساتھ ایک دوسرے میں محبت، پیار اور ایک دوسرے کے رول میں تعاون، بیوی کا ہاتھ بٹائے مرد کے کام میں عورت بھی تعاون کرے، یہ شادی سب سے زیادہ نفسیات کی کتابوں میں مستحکم اور بہتر مانا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ تصور پرانا تصور، قدیم تصور ہے میاں بیوی کے تعلقات کے درمیان۔ قرآن کیا اصول دیتا ہے ہم آگے دیکھیں گے، اس پر بات کریں گے، لیکن مغرب نے اسے نیچے اتارا۔ پہلے تو ٹریڈیشنل میرجز جو روایتی شادیاں ہوتی ہیں خاندان میں، اس سے نیچے اتر کر لو میرجز کا تصور آیا کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ایک دوسرے کو پسند کریں تو ایک دوسرے کو اپنی پسند سے شادی کر لیں، لو میرجز کا تصور آیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لو میرجز کے سلسلے میں اچھے خاصے اخبار میں بھی اس پر مسلسل آرٹیکلز بھی لکھے جاتے ہیں، ایڈیٹوریل بھی لکھے جاتے ہیں کہ ٹریڈیشنل میرج کا رواج ختم ہونا چاہیے، جو پرانا روایتی رواج ہے، بلکہ آج لڑکا اور لڑکی پڑھے لکھے ہیں، ان دونوں کو اتنی آزادی ہو کہ اپنا زوج کا انتخاب کر لیں، جیسے چاہیں وہ شادی کریں۔ لو میرج اس کو پروموٹ کرنا چاہیے۔ لو میرجز میں بھی کراس ریلیجیس میرجز کا آج فیشن زیادہ عام ہو چکا ہے، ایک ہندو لڑکا مسلمان لڑکی سے، ایک مسلمان لڑکا کرسچن لڑکی سے شادی کرے۔ مغرب کا یہ تصور ہے لو میرجز، گویا کہ شادی کے تقدس کو، زوجیت کے تقدس کو کم کر کے نیچے اتارا اور لو میرجز کا تصور دیا۔ اس کے بعد لو میرجز کے بعد ایک اور زوال اس میں آیا، وہ یہ کہ شادی کرے کیوں؟ روایتی شادی بھی نہیں چاہیے اور لو میرج بھی نہیں چاہیے، محبت کی شادی بھی نہیں چاہیے۔ اس سے نیچے اتر کر ایک اور تصور دیا گیا، وہ ہے لیو ان ریلیشن شپ۔ دونوں میں مرد اور عورت ایک گھر میں رہیں گے اور جب تک ایک دوسرے کی چاہت ہو ساتھ میں رہیں، جب من بھر جائے الگ ہو جائیں، اور اسی دوران وہ بچے بھی پیدا کرتے ہیں، عورت جو ہے گھر میں رہتی بھی ہے، مرد کما کر بھی لاتا ہے، لیکن لیو ان ریلیشن شپ، نکاح نہیں کریں گے، شادی نہیں کریں گے، مگر زوجیت کے وظیفے ادا کرتے رہیں گے، یہ لیو ان ریلیشن شپ اس سے نیچے اتر کر۔ لیکن لیو ان ریلیشن شپ میں بھی عورت عورت ہوتی ہے، مرد مرد ہوتا ہے، اور دونوں میں رول ڈیفائن ہوتا ہے کہ مرد کما کر لاتا ہے، عورت گھر میں رہتی ہے، بیوی کا تو اسے نام نہیں ہے لیکن بچے بھی جنتی ہے، پالتی بھی ہے، گھر کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے۔ یہ لیو ان ریلیشن شپ ایک زوال نیچے۔ اس سے زیادہ اور نیچے اتریں گے تو اس کے بعد ایک اور تصور آیا، ڈنکس کا تصور، ڈوئل انکم نو کڈس۔ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک کمپنی میں کام کریں گے، دونوں واپس آ کر ایک کمرے میں قیام کریں گے، شادی وادی نہیں ہے، دونوں ایک جگہ کام کریں، دونوں واپس آ کر ایک کمرے میں قیام کریں، اور نو کڈس، دونوں کمائیں گے اور آپس میں بچہ پیدا نہیں کریں گے، من کرا تو پکا کر کھائیں گے، من کیا تو باہر جائیں گے، ہوٹل سے کھائیں گے۔ ڈنکس کا تصور اس سے نیچے اترا۔ پھر اس سے نیچے ایک اور زوال کی پستی، اسفل السافلین میں انسان جب پہنچتا ہے تو دیکھیں کہ اس سے نیچے ایک اور تصور آ گیا، وہ ہے فرینڈشپ فار لسٹ، یعنی یہ کہ جذبات کی تسکین کے لیے دوستی کی جائے گی۔ اس کا یہ مطلب ہوا ڈنکس میں تو دونوں ساتھ رہتے ہیں، دونوں ساتھ رہنے کے نتیجے میں کبھی لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے لڑکا اور لڑکی میں، اس لیے ساتھ بھی نہیں رہیں گے۔ تم اپنے کمرے میں، ہم اپنے کمرے میں، تمہارے گھر میں، لڑکا لڑکے کے گھر میں، لڑکا اور لڑکی اپنے اپنے گھروں میں رہیں گے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے جذبات کی تسکین کے لیے۔ جب تسکین ہو جائے تو دونوں جدا ہو جائیں گے، دونوں کے درمیان کوئی محبت نہیں ہوگی، دونوں کے درمیان کوئی میسیجز نہیں دیے جائیں گے، دونوں مل کر کبھی فوٹو نہیں کھینچیں گے، دونوں مل کر کبھی ہوٹل نہیں جائیں گے، دونوں مل کر کبھی سنیما نہیں جائیں گے، اور لڑکی آ کر جانے کے بعد اسے تھینکس کا میسج نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ ہے فرینڈشپ فار لسٹ کا تصور۔ یہ سب چیزیں آج ہمارے شہر کے اندر بنگلور میں بھی یہ تصورات پائے جاتے ہیں۔ زوال جب آتا ہے تعلقات زوجین میں تو مقدس ترین چیز وہ شادی ہے، اور اس سے نیچے اتر کر لو میرج، اس سے نیچے اترا تو لیو ان ریلیشن شپ، اس سے نیچے اترے تو ڈنکس، اور اس سے نیچے اترے تو فرینڈشپ فار لسٹ، جس میں صرف جذبات کی تسکین کے لیے لڑکا اور لڑکی ملے، پھر اس کے بعد دونوں جدا ہو جائیں اور دونوں کے درمیان کوئی محبت بھی باقی نہ رہے۔ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ فرینڈشپ فار دا سیک آف فرینڈشپ، اب وہ بھی نہیں رہا، فرینڈشپ فار لسٹ، جذبات کی تسکین کے لیے۔ یہ مغرب کی بے راہ روی ہے، اور مغرب کی اسی بے راہ روی کا نتیجہ ہے کہ آج مغرب کے بڑے بڑے دانشور لکھ رہے ہیں کہ مغربی سماج اپنے ترقی کے باوجود، امریکن تہذیب اپنی خوب ترقیاں اس نے کی، معاشی ترقی، عسکری ترقی، ملٹری پاور اس کے پاس موجود ہے، فائنانشیل پاور، نالج پاور، سب کچھ موجود ہونے کے باوجود امریکہ تباہی کے کگار پر ہے، تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے سیز دا مومنٹ نام کی ایک کتاب
ریگن نے لکھی تھی. اس کتاب کے اندر ریگن نے لکھا تھا کہ اس وقت ہمارا جو ملک امریکہ ہے وہ باوجود ترقی کرنے کے اپنی تباہی کے کگار پر کھڑا ہے اس کتاب میں. اس کے بعد قریب میں ایک کتاب آئی دا گریٹ ڈسٹرپشن نام کی کتاب. اس میں فرانسس فوکویاما نے لکھا ہے, پہلی کتاب فرانسس فوکویاما کی امریکن تہذیب کی, خوب اس نے تعریف کی, خوب اس نے افتخار کیا, خوب اس نے ڈینگیں ماری کہ امریکن تہذیب دنیا کی سب سے بہترین تہذیب ہے. 10 سال کے بعد اس نے یو ٹرن لیا. اس کی دوسری کتاب ہے دا گریٹ ڈسٹرپشن. اس کتاب میں اس نے لکھا کہ آج امریکی سماج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ امریکی سماج کے اندر خاندان کا نظام ختم ہوتا جا رہا ہے, خاندان کا تصور مٹتا جا رہا ہے. اب یہاں کوئی باپ بوا اور ماں اور چچا پھپھا دادا یہ سب رشتے, خالو خلائی, یہ سب جتنے رشتے ہیں یہ سب رشتے ختم ہوتے نظر آتے ہیں. اور امریکہ اپنی تہذیبی ترقی کے باوجود اگر زوال کا شکار ہوتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ مغرب کا تصور ہے زوجین کے تعلقات کے درمیان. اب ہم آتے ہیں کہ اسلام کیا تصور دیتا ہے زوجین کے تعلقات کے درمیان. اسلام کی جو بہترین تعلیمات ہیں ان تعلیمات کا ہم ذکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اسلام ہمیں کس طرح سے اس معاملے میں اعتدال کا نقطہ نظر دیتا ہے. اسلام تعلقات زوجین میں یہ بتاتا ہے کہ میاں بیوی دونوں قریب ہوتے ہیں, دونوں میں کوئی تفریق نہیں ہے, دونوں میں کوئی بڑا چھوٹا کا مسئلہ نہیں ہے, کسی کے لیے عزت کسی کے لیے ذلت نہیں ہے, بلکہ دونوں عمل میں بھی اور اجر میں بھی برابر ہیں. یہ قرآن کا اصول ہے. پہلے تو مان لیں میاں بیوی دونوں ایک رشتہ مناکحت میں آتے ہیں, جوڑا بن کر قریب آتے ہیں, تو دونوں کے درمیان قرآن کا یہ اصول ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ اجر میں اور عمل میں دونوں برابر ہیں. سورہ آل عمران کی آیت ہے فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لاکفرن عنهم سیئاتهم ولادخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار. یہ طویل آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی آواز سن لی, ان کی دعا سن لی تمہارے رب نے, اور تمہارے رب کا یہ گویا کہ وعدہ ہے کہ وہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرے گا, اگر وہ مرد ہو کہ عورت ہو, خواہ وہ مرد ہو کہ عورت ہو, دونوں میں سے جن لوگوں نے بھی نیک عمل کیا ان کا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا. بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے کے ساتھی ہو, ایک دوسرے کے رفیق ہو, ایک دوسرے کے دوست ہو, تمہارا عمل ضائع نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد کہا کہ تم میں سے جو لوگ گھروں سے نکالے گئے اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا, مارے اور مرے, مرد ہو کہ عورت ہو, سب کے لیے اللہ تعالیٰ اجر کا وعدہ کرتا ہے. تو پہلا تصور اسلام کے اندر دونوں برابر ہیں عمل کے لحاظ سے, انسان ہونے کے لحاظ سے, ہیومن رائٹ کے لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. دونوں کے اندر پائی جانے والی روح کی کوالٹی ایک ہے. مرد کی روح کی کوالٹی اپر کوالٹی کی ہو اور عورت کے اندر پائی جانے والی روح سیکنڈ گریڈ کی کوالٹی کی روح ہو, ایسا نہیں ہے. دونوں ایک ہی کوالٹی کی روح رکھتے ہیں. پھر دونوں کا عمل ایک ہی پلڑے میں تولا جائے گا اور دونوں کو اجر یکساں دیا جائے گا, اس میں فرق نہیں ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے جو عمل صالح کریں گے, جو مرد ہو کہ عورت ہو, بشرطے کہ ہو وہ مومن, ہم اسے ایک اچھی زندگی دنیا میں عطا کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ اجر کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا. تو عمل بھی یکساں ہے اور اجر بھی یکساں ہے, نہ اس میں مرد سپیریئر ہے نہ عورت اس میں انفیریئر ہے. تعلقات زوجین کے سلسلے میں قرآنی اصول نمبر 1 ہے جو ہمیں سمجھ لینا چاہیے. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے. قرآنی اصول میاں بیوی کے سلسلے میں بتایا گیا کہ آج کی دنیا میں ایک دوسرے کے فریق بنا دیے گئے ہیں. دے آر پارٹی ٹو ایچ ادر, دے آر ناٹ پارٹ آف ایچ ادر. اسلام تصور دیتا ہے پارٹ آف ایچ ادر, تم ایک دوسرے کے ساتھی ہو, تم ایک دوسرے کے رفیق ہو. فریق کا مطلب ہے دو پارٹی ہو گئے, ادھر ایک پارٹی اور ادھر ایک پارٹی, دونوں آپس میں لڑتے ہیں. مغرب نے میاں اور بیوی کو, مرد اور عورت کو فریق بنا دیا, پارٹی بنا دیا. اسلام ان کو رفیق سمجھتا ہے, ایک دوسرے کے دوست سمجھتا ہے, ایک دوسرے کے مددگار کا تصور دیتا ہے. قرآن مجید کی آیتیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, ایک دوسرے کے ہمدرد و مددگار ہیں آپس میں. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, امر یعنی کہ نیکیوں کا وہ حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے وہ روکتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ, اور نماز وہ قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ, اور زکات دیتے ہیں. ویطیعون اللہ ورسولہ, اور اللہ کے اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں. گویا ان سب معاملے میں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں, ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. یہ قرآن سے یہ بات ہم کو سمجھ میں
بتلاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اس میں فرق نہیں ہے میاں اور بیوی کے درمیان۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے فریق ہیں، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یہ دوسرا اصول قرآن کا ہے۔ تیسرا اصول قرآن کا یہ ہے کہ میاں بیوی کا جوڑا اللہ نے پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے کے لیے تسکین کا باعث ہو، ایک دوسرے کو سکون ملے، ایک دوسرے کے درمیان محبت ہو۔ یہ تیسرا اصول تعلقات زوجین کا ہے۔ جیسے میں نے آیت تلاوت کی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے، مرد اور عورت آپس میں تم ایک دوسرے کے جوڑا ہو، لتسکنوا الیہا، مرد عورت سے تسکین پائے، عورت مرد سے تسکین پائے، ایک دوسرے سے تم تسکین پاتے ہو، سکون پاتے ہو۔ یہ ہے اصل میں جوڑے کا اصول کہ جب دونوں قریب آتے ہیں تو اس میں ٹریگر نہیں ہوتا، بلاسٹ نہیں ہوتا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جوڑا جب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کے قریب آنے کے نتیجے میں گرمی پیدا نہیں ہوتی ہے، دونوں کے نزدیک آنے کے نتیجے میں بلاسٹ پیدا نہیں ہوتا اور کوئی چنگاری نہیں لگتی، بلکہ سکون ہوتا ہے ایک دوسرے کے قریب آنے سے۔ لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت پیدا کر دی۔ مودت کا جو لفظ ہے محبت سے تھوڑا سا آگے ہے۔ یہ لفظ محبت جو کہتے ہیں، محبت کے لیے کوئی بنیادی وجہ ہوتی ہے، کوئی ظاہری وجہ ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو کسی طالب علم سے، ایک ٹیچر کو محبت ہوتی ہے اس لیے کہ بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھی تحقیق کرتا ہے۔ ایک قاری سے، کسی عالم دین سے محبت ہوتی ہے ان کے علم کی وجہ سے، ان کی صلاحیتوں کی وجہ سے۔ محبت کے لیے کوئی بنیاد ہوتی ہے، اور آپس میں عشق اور محبت جو لڑکے اور لڑکیاں کرتے ہیں اس میں یہی چہرے اور حسن کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن مودت وہ چیز ہے جس میں بیوی کالی کلوٹی بھی ہوتی ہے، بیوی جو ہے کم خوبصورت بھی ہوتی ہے، بیوی قد کی چھوٹی بھی ہوتی ہے، کم پڑھی لکھی بھی ہوتی ہے، لیکن بے پناہ محبت میاں اور بیوی کے درمیان پایا جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی بہت حسین ہوتی ہے اور شوہر اس کے بالمقابل کم حسن رکھتا ہے، کم صلاحیت رکھتا ہے، پیسے کم رکھتا ہے، لیکن اس